بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگ گھر پہ سوچتے ہیں کہ ڈھابا پہ کھائی جانے والی بھنڈی کا ٹیسٹ گھر پہ نہیں آتا، تو انشاءاللہ آج کی ریسیپی دیکھ کر آپ ہمیشہ ڈھابے والا ذائقہ ہی گھر پہ بنایا کریں گے۔ تو یہ ریسیپی بہت ہی آسان ہے، تو ریسیپی کو مس مت کیجیے گا، جلدی سے اس ریسیپی کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے۔ السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں سب کا فاطمہ's مینیو میں۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی یہ بھنڈی کی ریسیپی بہت ہی زبردست ہے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کڑاہی میں ایڈ کروں گی ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے آئل ایڈ کیا ہے اور اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے، زیادہ ہم نے گرم نہیں کرنا۔ اس میں ہاف ٹی اسپون رائی دانہ ایڈ کر دیں گے اور ہاف ٹی اسپون اس میں کلونجی سیڈز ایڈ کر دوں گی، اور آنچ ہم نے بہت زیادہ نہیں رکھنی۔ 1 ٹی اسپون یہاں پہ جائے گا سابز سفید زیرہ، ہلکا سا تینوں چیزوں کو کریکل ہونے دیں گے۔ جیسے ان کی خوشبو آنے لگے گی اس میں ایڈ کر دوں گی بھنڈی، جس کو میں نے دھو کے اچھے سے صاف کر کے خشک کر کے کاٹا ہوا ہے، اور یہ بہت ہی اچھے سے فرائی ہو گئی۔ اس کی لیس جب ختم ہو جائے تو اسے آپ ایک سٹرینر پہ نکال لیجئے، تاکہ اس میں جتنا بھی ایکسٹرا آئل جائے وہ ساتھ ہی ڈرین ہو جائے۔ اب اسی آئل میں 3 میڈیم سائز کے پیاز اس میں ایڈ کر دوں گی، اور پیاز کو ہم نے جسٹ سافٹ کرنا ہے، اسے ہم نے کلر شلر نہیں دینا۔ یہاں پہ میرے پیاز پہ تھوڑا سا کلر آ گیا ہے، آپ کوشش کیجئے پیاز کو سافٹ ہی رکھیے گا۔ اور پھر میں اس میں 3 میڈیم سائز کے ٹماٹر ایڈ کر دوں گی، اور جیسے ہی ٹماٹر ہمارے اچھے سے ہو جائیں گے سافٹ، اس میں لال مرچوں کا پاؤڈر ڈالوں گی 1 چھوٹی چمچ، اور 1 چھوٹی چمچ کا چوتھا حصہ میں اس میں ہلدی کا ڈال رہی ہوں، اور 1 چمچ ہی میں اس میں نمک ایڈ کروں گی۔ اسپائسیز ہم نے بہت زیادہ اس میں ایڈ نہیں کرنے، اور ذائقہ پھر بھی اس کا کمال کا آئے گا۔ اور ماشاءاللہ سے مسالے ہمارے بھون چکے ہیں۔ فرائی کی ہوئی بھنڈی اگین ہم اس میں ڈال دیں گے، اور اسے اچھے سے مسالے کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ہم نے ادرک لہسن اس میں ایڈ نہیں کیا۔ ادرک لہسن اب میرے سٹائل سے بالکل اینڈ پہ اس میں ایڈ کیجیے گا، پہلے آپ لوگوں نے ادرک لہسن ایڈ نہیں کرنا، ورنہ وہ ٹیسٹ نہیں آ پائے گا۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ بھنڈی بھی تھوڑی مکس ہو چکی ہے، اور اب ہم کیا کریں گے، اس میں ایڈ کریں گے 1 بڑا چمچ ادرک لہسن کی پیسٹ۔ تازہ ادرک لہسن کو میں نے کرش کیا ہوا ہے، اور اس کی ہم 1 سے 2 منٹ تک اسی طرح سے بھونائی کریں گے۔ اور ماشاءاللہ اس کے بعد میں کیا کروں گی جی، ساری بھنڈیاں اٹھا کے اس ادرک لہسن کو کور کر دوں گی۔ بالکل ہم نے اس کو پورے کا پورا چھپا دینا ہے، اور دم والی فلیم پر ہم 5 منٹ کے لیے کور کر کے اس کو کوک ہونے دیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے 5 منٹ کے بعد جو خوشبوئیں آپ کے کچن میں آئیں گی نا، وہی آپ کو بتا دیں گی کہ یہ بھنڈی کس قدر ذائقے دار بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ بھنڈی ہماری ڈن ہو چکی ہے، اسے اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ماشاءاللہ سے سبحان اللہ، کیا ہی زبردست خوشبو ہے، اور ذائقہ تو اس کا میں کہتی ہوں لاجواب ہے۔ انشاءاللہ اس ریسیپی کو آپ ایک بار فالو کریں گے تو ہمیشہ پھر اسی ریسیپی سے بھنڈی بنانا پسند کریں گے۔ انشاءاللہ باقی سارے ٹیسٹ اور باقی سارے طریقے آپ لوگ بھول جائیں گے۔ یہ اس قدر زبردست فلیور فل بن کے یہ بھنڈی ریڈی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پوری دیکھنے کے بعد پسند آئی ہو تو ریسیپی کو لائک پلیز کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اسے فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، تو پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ریسیپی میں۔ اللہ حافظ۔